بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ناظرین اکرام، میرا نام محمد اکبر ہے اور باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے آپ سب کو ڈسکشن وتھ پروفیسر سید ناصر حسین ہاشمی صاحب میں خوش آمدید۔ آج یہ ہمارا الحمدللہ 18واں سیشن ہے اور آج کے سیشن میں بھی پروفیسر صاحب عدالت کے موضوع پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عدالت کے موضوع پر سوالات ہوں تو آپ ضرور ان سے کر لیجئے گا، اور اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو اب مزید کچھ ٹائم وقت ضائع کے بغیر میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا ہوا هو العزیز الحکیم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آج ہم، جیسا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 18ویں نشست میں آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور عقیدہ عدالت کے عنوان پر یہ ہماری دوسری تقریر ہے۔ گزشتہ تقریر میں جو گفتگو ہوئی وہ یقیناً آپ حضرات کے اذہان میں محفوظ ہوگی۔ بہرحال ہم اس کا کوئی باقاعدہ اعادہ یا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ خاص نکات آپ کے سامنے تھے اس مرتبہ بھی، اور اس دفعہ بھی نکات آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہاں، البتہ حسب ضرورت کچھ یاد دہانی کرانا پڑتی ہے، یا تسلسل کلام کو ایک رفت میں رکھنے کے لیے گزشتہ گفتگو کا اعادہ کرنا پڑتا ہے، وہ کسی حد تک ہم ضرور کرائیں گے۔ لیکن آج ہم جو نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ گزشتہ نکات کے تسلسل میں اب اس سے آگے کے نکات ہیں۔ تو بہرحال ہم آج کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اس چیز سے کر رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں یہ بتایا تھا کہ عقیدہ عدالت در اصل کیا ہے، عدالت کیا ہے، اور عام مسلمانوں کے عقیدے میں اور مکتب تشیع کے عقیدے میں عدالت کے عنوان سے کیا فرق ہے۔ تو آج پھر ہم گفتگو کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عالم اسلام میں مکتب تشیع کے علاوہ جن مکاتب کو قابل ذکر سمجھا گیا تھا اس میں دو مکاتب، ایک مکتب معتزلہ اور ایک مکتب اشاعرہ کا تعارف توحید کے سلسلے میں ہونے والی تقاریر میں ہی کرا دیا گیا تھا، کیونکہ توحید میں جو تفاوت، جو فرق اور جو امتیازات تھے ان کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ لہٰذا عدالت، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ تقریر میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ طرح امتیاز ہے، اس کو آج کے اسلامی جتنے بھی عقائد و نظریات عام ہیں ان کے مطمع نظر سے اگر دیکھا جائے تو صرف مکتب اہل بیت، مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جو عدالت الہیہ کا قائل ہے اور اس کو اصول ایمان یا اصول دین سمجھتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال ہم نے اس دفعہ یہ اٹھایا تھا کہ مکتب اہل بیت کے علاوہ جو آج عالم اسلام میں مختلف مکاتب اپنے فقہی امور میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے بہرحال مکتب اشاعرہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو مکتب اشاعرہ کا
مطمع نظر یہ ہے کہ پروردگار عالم قادر مطلق ہے. پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس کو اپنے کسی عمل کا کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اور پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو کاملاً اپنے ہر عمل میں آزاد اور مختار ہے. ایسی صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا یا اللہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ سوائے عدالت کے کوئی راستہ اختیار نہ کرے، یہ گویا اس کی قدرت مطلقہ پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایک قسم کا دھبا ہے، اور یہ بات وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن ہم نے اپنا مطمع نظر گزشتہ تقریر میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم اللہ کے پابند ہونے کو، اللہ کے ظلم نہ کر سکنے کو قدرت کی کمی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. اور کبھی بھی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیں معاذ اللہ یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کر سکے، کہ وہ ظلم نہ کر سکے، یا اللہ میں یہ قوت اور طاقت اور یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خلاف عدالت کوئی عمل کر سکے یا خلاف حکمت کوئی عمل کر سکے. ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اور اس کی صفت قدوسیت ہے، اس کا بے عیب ہونا ہے کہ اس کی ذات سے ایسا عمل سرزد نہیں ہو سکتا جو عقلاً عیب رکھتا ہو. تو یہاں پر مکتب اشاعرہ کا جواب یہ ہے کہ عقلاً نہ کوئی شے اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. ہم اس کو شریعت کی روح سے اچھا یا برا سمجھتے ہیں، اور یہ بحث ہم نے اسی مقام پر ختم کی تھی، جس کے بعد اگلے نکات پر ہم آ گئے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے آج اس بحث کو یہیں سے شروع کیا، جس کا عنوان گزشتہ تقریر میں ہم نے یہ دیا تھا کہ حسن و قبح عقلی وجود رکھتے ہیں یا نہیں. یعنی ہر اچھائی اور ہر برائی عقلاً خود بے نفس ہی اچھی اور بری ہے، یا اس کو اچھا یا برا قرار دیا گیا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شے میں حسن اور قبح بے نفس ہی موجود ہے، اور حسن اور قبح کا موجود ہونا اس معنوں میں ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے ہر شے جو ہے وہ خیر ہے، اچھی ہے، بری ہے ہی نہیں. عملاً کوئی شے بری ہو جاتی ہے، یعنی انسان اس خیر کو چھوڑ کے جو کچھ کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے ہم شریعت کو ایک ایسی آئینی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ جس میں شارع نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو عقلاً بری ہو، اور کسی ایسی بات سے نہیں روکا جو عقلاً اچھی ہو. بس یہ ہے ہمارا اور مکتب اشاعرہ کا فرق، اور یہی عقیدہ عدل کی بنیاد ہے. اب یہاں تک ہم نے گفتگو کو صرف دہرا دیا جو گزشتہ دیر میں ہو چکی تھی. اب ہم ایک اور موقف کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ موقف یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ظلم صادر ہو سکتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی ذات سے ظلم صادر ہو، کیونکہ ظلم جو ہے وہ عقلاً قبیح ہے، بری چیز ہے. عقلاً ظلم کو برا سمجھا جاتا ہے. انسان کو جو پروردگار عالم نے تمیز دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی روح سے ہر انسان اس بات کو محسوس کرنے کے قابل بنا دیا گیا ہے کہ ظلم بری چیز ہے. اچھا، اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ظلم بری چیز ہے اور ذات واجب
بے عیب ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ سبوح و قدوس ذات سے ایسی کوئی بات سرزد ہو کہ جسے عقلاً قبیح کہا جا سکے۔ تو اب ہم یہ بات ایک ایسی عقلی دلیل سے کر رہے ہیں جو کہ ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے کہ عقل سے کیسے ثابت ہو کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا مشاہدہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اگر کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ظلم کرنے والا اگر ظلم کرتا ہے تو ظلم کے کچھ محرکات ہیں۔ اگر ہم نظر غیر سے دیکھیں کہ ظلم کرنے والے نے ظلم کیوں کیا، تو ظلم کے محرکات ہمارے سامنے خود بخود جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اس کے ظلم کا ایک محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ جہالت اور نادانی، کسی بات کا نہ جاننا، حقائق سے غافل ہونا، حقائق کا علم نہ رکھنا بعض اوقات ظلم کرنے کا سبب بن جاتا ہے، محرک بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ظلم کرنے والا اگر ظلم کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ چاہتا ہے، لہذا دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ظلم کرنے والا خوف کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے۔ خوف کی بنیاد پر ظلم کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی ایک شخص اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اس کا اقتدار نہ چھن جائے، اس کی شہرت نہ چھن جائے، اس کا مقام و مرتبہ نہ چھن جائے، اس کی عزت نہ چھن جائے، اس کی دولت نہ چھن جائے، اس کی خواہشات کہیں پامال نہ ہو جائیں۔ اس خوف سے وہ اپنا دفاع ظلم کے ذریعے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ظلم کرنے والا اپنے حرص و ہوس کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنے والا اس وجہ سے ظلم کرتا ہے کہ اس کے نفس میں ایذا رسانی یا اس کے نفس میں حسد یا اس کے نفس میں کسی قسم کی ایسی برائی ہے کہ جس برائی نے اس میں ایسی طلب پیدا کر دی ہے کہ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ عقلاً سوچتے چلے جائیں، حساب لگاتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، تو ہم نے مثال کے طور پر چند محرکات آپ کے سامنے رکھے کہ جو ظلم کرنے والے کے ظلم کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام محرکات کو جو ہم نے ابھی مثال کے طور پر بیان کیے، یا آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی بہت سے محرکات آ سکتے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے ذات باری تعالی پر منطبق کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی محرک ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات پر منطبق ہو سکتا ہو۔ یعنی نہ وہ کسی قسم کا علم سے اس کو دوری یا نادانی معاذ اللہ ہو سکتی ہے، وہ ہر طریقے کا علم رکھتا ہے اور عالم ہونا اس کی صفت، اس کا عین ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کو نہ خوف ہو سکتا ہے، نہ اللہ کسی کے حق کو پامال کر سکتا ہے، نہ اللہ کی قدوسیت میں کوئی نقص ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی ایسا محرک کہ جو ظلم کا باعث بنتا ہے پروردگار عالم کی ذات پر منطبق ہو سکتا ہی نہیں۔
تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ظلم کا کوئی محرک اس کی ذات پر منطبق ہی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کی طرف سے ظلم کے صادر ہونے کی وجہ کیا بتائیں گے، کیوں ظلم کیا اس نے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ تم عدالت سے کام لو، تم ناپ تول میں عدالت کرو، تم ہر معاملے میں، ہر سلوک میں، ہر ضابطۂ حیات میں عدالت سے کام لو، ظلم سے بچو۔ ظلم کرنے والوں پر لعنت کر رہا ہے، ظلم کرنے والوں سے براعت ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو وہ خود برا سمجھ رہا ہے اور خلائق کو اس سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی ظلم۔ تو جب ظلم سے بچنے کا حکم دے گا اور ہر ضابطے سے ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تو سوائے عدالت کے رہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی 18ویں آیت کی تلاوت کی تھی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو ہمارا نقطہ ہے کہ کیسے عقلاً ثابت کیا جائے کہ پروردگار عالم سے ظلم کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف حوالے کے طور پر آیت ہم نے سامنے رکھی ہے، ورنہ آیت کی تفسیر یا آیت کی تشریح میں جائیں تو وہ تو پھر ایک الگ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہاں اللہ اپنی توحید سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یا معبود اور لائق عبادت کے الفاظ ہم الہ کے ترجمے میں کرتے ہیں، لیکن الہ کا لفظ جو ہے وہ وسیع ہے، صرف معبود اس کا ترجمہ نہیں، صرف لائق عبادت ترجمہ نہیں، بلکہ الہ کا لفظ ہم بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں ہم صرف الہ کا ہی لفظ استعمال کریں گے، اس کی تشریح بھی اس وقت ہمارے گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی الہ نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس کے بعد کہا کہ والملائکۃ، کہ جتنے ملائکہ ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ پروردگار وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا جو ملائکہ نہیں ہیں، بندے تو ملائکہ بھی، لیکن وہ بندے جو ملائکہ نہیں ہیں، لیکن ان کی صفت یہ بتائی کہ وہ اولو العلم ہیں، صاحبان علم ہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی وحدانیت کی اپنے، تمام ملائکہ نے گواہی دی، اور بندوں میں انہوں نے گواہی دی جو صاحبان علم ہیں اور عدالت پر قائم ہیں، قائمم بالقسط، عدالت پر قائم ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جن بندوں کی گواہی کا تذکرہ ہے، ان کی صفت جو بیان کی گئی، تو پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ صاحبان علم ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ عدالت پر قائم ہیں۔ یہ ہے ان کی اہلیت اس سلسلے میں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے بندوں کا عدالت پر قائم ہونا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں عقلاً یہ بات طے ہے کہ جس کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں کا عدالت پر قائم ہونا لازم ہے، اس کو ہم عدالت سے خالی یا عدالت کے بغیر اس کی وحدانیت کا تصور نہیں کر سکتے۔ ویسے اس آیت کا ایک ترجمہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ نے گواہی دی، تمام ملائکہ نے گواہی دی، اور صاحبان علم نے گواہی دی کہ وہ عدالت کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت کی گواہی بھی بعض اوقات لوگ اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو لغوی ترجمہ ہو سکتا تھا وہ پہلے ہم نے کیا،
اور اسی کے مطابق اپنا استدلال کیا۔ اس کے بعد آیت جب آگے بڑھتی ہے تو دوبارہ گواہی، دوبارہ توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا ہوا، اور اس کے بعد کہا العزیز الحق، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، صاحب قدرت ہے، لیکن صاحب قدرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکیم نہیں ہے۔ یعنی اس کے غلبے پر، دیکھیے ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ اعتراض اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو جو چاہے کرے، اس سے کون پوچھنے والا، اس کو کون روکنے والا، اس کو کون ٹوکنے والا؟ اختیار کلی رکھتا ہے۔ جب اختیار کلی بھی رکھتا ہے اور قدرت کلی بھی رکھتا ہے تو پھر اس کو پابند کیسے کیا جائے؟ تو یہاں پر اس کو پابند کرنے کا جو ایک اصول یا ایک راستہ بتایا گیا، وہی کہا کہ وہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ تو اس کا صاحب غلبہ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن غلبہ اس کا اس کی حکمت کے اوپر غالب آ جائے اس طرح کہ وہ دائرہ حکمت سے باہر چلا جائے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ ہم نے دوسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ظلم کے صادر ہونے کی توقع کریں یا اس کی ذات کے بارے میں یہ تجویز کریں کہ وہ چاہے تو ظلم بھی کر لے۔ اچھا، یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہم نے اگلا نقطہ اور اگلی بحث قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ عادل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ عادل نہ ہوتا تو اس کو کیا پڑی تھی کہ بندوں کی ہدایت کرے؟ کیا ضرورت تھی کہ ہدایت کو اپنے ذمے لے؟ کس نے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، شریعتیں بھیجے، کتابیں بھیجے، اور ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا رہے اور یہ کہے کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے؟ تو بھائی اس کی ذمہ داری کس نے لگا دی؟ کس نے اس کے اوپر ہدایت واجب کر دی؟ تو ہم نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ کسی نے نہیں واجب کر دی، یہ اس کی عظمت و کبریائی، اس کا بے عیب ہونا، اس کا سبوح و قدوس ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ صاحبان عقل کو محتاج ہدایت بنا کے خلق کرے تو پھر پابند ہو جائے کہ ان کی ہدایت بھی کرے۔ کسی اور نے اس کو پابند نہیں کر دیا، اس کی صفت عدالت نے اس کو پابند کر دیا کہ وہ ہدایت کرے۔ اچھا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے بات ہو گئی۔ اب آئیں ہم اپنی طرف سے دیکھیں، مخلوق کی طرف سے دیکھیں۔ ہم کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہماری عبادت کی قدر بھی کرتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس کا صلہ بھی دے گا۔ ہم اللہ کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنے نفس میں جگہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اسے کون روک سکتا ہے؟ جیسا کہ یہ عقیدہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم روز حشر بھی انبیاء کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، عابدین کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، اور شیاطین کے ساتھ بھی جو سلوک چاہے کرے۔ یعنی جو سلوک شیاطین کے ساتھ کرے وہ ہو سکتا ہے جو صالحین کے ساتھ کرے، اور جو سلوک صالحین کے ساتھ کرے وہ ہو سکتا ہے وہ جو شیاطین کے ساتھ کرے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس قسم کی جو گفتگو بعض حلقوں سے کی جاتی ہے اس کا رد ہم اللہ کی عدالت کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں۔
تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ پابند ہی نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور معاذ اللہ شیاطین کو بھی وہ نجات دے سکتا ہے، اس میں شک نہیں کہ دے سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ کہ عدالت و حکمت کا پابند ہونا اس کی سبوحیت ہے، اس کا بے عیب ہونا ہے، اس کی قدوسیت ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عقیدہ عدالت کو درمیان سے ہٹا دیں تو پھر وہ تمام امیدیں، وہ تمام آرزویں، وہ تمام کی تمام ہماری خواہشات جو اللہ کی ذات سے مربوط ہیں وہ سب بے اعتبار ہو جائیں گی، کسی چیز کا بھی ہم اعتبار نہیں کر پائیں گے کہ پھر ہم کیا معلوم اللہ کی مرضی، اس نے ہمیں ڈال دیا جہنم، کیا معلوم اللہ کی مرضی اس نے کچھ بھی کر دیا، اور پھر وہ ظلم تو کر ہی سکتا ہے، تو مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں عدالت کو نکالنے کے بعد اللہ سے جو رغبت، اس سے محبت، اس سے آس اور اس سے وابستگی کی بنیادیں ہیں وہ سب متزلزل ہو جائیں گی کہ بھئی ہم اللہ سے کس بات کی امید رکھیں، کیا معلوم وہ کیا کرے ہمارے ساتھ۔ لیکن جب ہمیں یقین ہے کہ نہیں وہ عادل ہے، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا، تو پھر ہماری امید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عدل سے بڑھ کے پروردگار عالم کی طرف سے ایک چیز اور ہے جو کہ فضل ہے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف عدل کرتا ہے، عدل کے دائرے سے باہر جاتا نہیں۔ اگر ظالم کو اتنی سزا دی جائے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اور مظلوم کو اتنا ازالہ ظلم دیا جائے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، تو یہ تو عدل ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کمی بیشی کر دی تو عدل سے باہر چلے گئے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم ایک نقطہ اور واضح کرتے چلیں جو الگ سے نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہی گفتگو جو ہم کر رہے تھے جس نقطے پر، اسی نقطے کا تھوڑا سا پھیلاؤ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جنس اور ایک چیز ہوتی ہے وزن۔ جب آپ ترازو کے دو پلے سامنے اٹھاتے ہیں تو ایک پلے میں آپ رکھتے ہیں وہ پیمانہ وزن، 1 کلو کا، 2 کلو کا، آدھے کلو کا، 4 کلو کا، 5 کلو کا، 1 من کا پیمانہ وزن رکھتے ہیں، اور دوسرے پلے میں وہ جنس رکھتے ہیں کہ جو عین اس معیار کے برابر ہو۔ اب اگر جنس جو ہے اس کا پلہ ہلکا ہو اور معیار وزن کا پلہ بھاری ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ظلم ہے۔ اس سے اللہ نے بندوں کو بھی منع کیا، تو جب بندوں کو منع کیا ہے تو خود کیوں کرے گا؟ اب یہ اور بات ہے کہ مکتب اشارہ کہے کہ وہ تھوڑی پابند ہے، شریعت اس کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے، تو یہ پھر ان کا مطمع نظر ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس چیز سے اللہ نے دوسروں کو منع کیا خود کبھی نہیں کرے گا۔ تو اب اگر جنس کا پلہ ہلکا رہ جائے اور وزن کا پلہ بھاری ہو جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ دونوں پلے برابر ہوں تو عدل ہو جائے گا، لیکن اگر جنس کا پلہ بھاری کر دیا جائے، معیار وزن سے زیادہ جنس دے دی جائے، تو یہ عدل سے بڑھ کے فضل ہو جائے گا۔ لیکن فضل وہ شے ہے کہ جو عدل کو فاسد نہیں کرتی، یعنی عدل تو اپنی جگہ باقی رہے گا، فضل کا اضافہ ہوگا، یہ نہیں کہ عدل ختم ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے اور ہماری امیدیں بھی اس کی ذات سے اسی طرح وابستہ ہیں کہ وہ عدل تو اپنی جگہ کرے گا لیکن فضل اس سے زیادہ کرے گا۔ تو وہ فضل جو ہے اس کی حدود اس طریقے سے پھیلیں گی کہ وہ ظلم کے زمرے میں داخل نہ ہونے پائیں، ظلم کے زمرے سے باہر رہ کے
اس کی عطا جو ہے وہ فضل ہے. تو جب تک ظلم کا شائبہ نہیں آئے گا جب تک فضل رہے گا. ظلم کا شائبہ آنے سے عدالت فاسد ہوگی. تو اس اعتبار سے ہم اللہ کے فضل کے امیدوار ہیں. ظلم کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ وہ نہیں کرے گا. اس کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ کہیں ہم پر ظلم نہ کر دے. تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جیسا کہ وہ ہم نے قرآن کی آیت سے پیش کیا تھا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر ظلم کر ہی نہیں سکتا. اچھا، اب ایک نقطہ جو یہ تھا کہ قرآن کی روح سے عدالت اور حکمت کیسے ثابت کی جائے، اس کو ہم نے اپنے پہلے والے نقطے میں واضح کر دیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کے یہ وضاحت پیش کی کہ اس کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کی قوت اپنی جگہ ہے، لیکن عدالت و حکمت جو ہے وہ اپنی جگہ اس غلبے کے ساتھ مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ غلبہ جو ہے اس کا وہ اس کی حکمت کو مجروح کر دے. غلبہ صاحب غلبہ کا ملکہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت اور ملکہ خلاف حکمت استعمال بھی کرے. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ صاحب قدرت ہے، لیکن یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ صاحب حکمت ہے. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ صاحب غلبہ ہے، لیکن یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ سبوح قدوس ہے. تو ہم غلبہ اور قدرت جو ہے اس کو اس کی قدوسیت پر، اس کی سبوحیت پر، اس کے بے عیب ہونے پر، اس کے حکیم ہونے پر، اس کے عادل ہونے پر اس طریقے سے مسلط نہیں کر سکتے کہ یہ تمام صفات جو ہیں وہ غلبے کی نظر ہو جائیں، قدرت کی نظر ہو جائیں. یہ ہمارا عقیدہ عدالت ہے. تو یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا. اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور نکات ہیں. دیکھیے، اب اس کے بعد ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ دو نکات جو ہمارے پاس ہیں، ایک کیا ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا نقطہ کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے. اور تیسرا نقطہ کہ کیا عالم موجودات میں شر کا کوئی وجود ہے، کیا ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور یہ تین نکات تو بہرحال ہم پورے کریں گے. اور جو چوتھا نقطہ ہے قضاء و قدر والا، اس کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی پورا کر لیں آج کی نشست میں. لیکن اگر نہیں ہو سکی تو پھر معذرت کے ساتھ ہم اس کو اگلی نشست میں لیں گے، کیونکہ اور نکات تھی. خیر، تو اب آ جائیے اس نقطے پر کہ کیا ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. یہ نقطہ ہم نے کیوں قائم کیا؟ اس نقطے کو قائم کرنے کی اہم وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مکتب عشائرہ کی طرف سے یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. اور صرف نعرہ نہیں، بلکہ اس کی دلیل میں قرآنی ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں. آج کی تقریر میں ہم وہ دلائل جو قرآن سے پیش کیے جاتے ہیں، جس کی روح سے شر کی نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے، ان کو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں. بہرحال بہت زیادہ واضح طور سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ جب شر کا خالق اللہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ دی جائے. کہا جاتا ہے کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے. اب سوال یہ ہے
کہ ہم خیر کس کو کہتے ہیں اور شر کس کو کہتے ہیں. جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم ان چیزوں کو ذات باری تعالی جو سبوح و قدوس ہے، جو عادل و حکیم ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کی طرف ان چیزوں کو منسوب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بات دراصل اس بحث کی نکلی کیوں؟ پہلے ہم آپ کو وجہ تسمیہ بتائیں. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عالم انسانیت مختلف علاقوں میں مختلف ادوار سے گزر رہا تھا. اس میں شک نہیں ہے، جو گفتگو ہم گزشتہ تقریر میں کر چکے، کہ جزیرہ نمائے عرب پسترین علاقہ تھا انسانی اقدار کے اعتبار سے، لیکن علوم و فنون میں بھی بہت پیچھے تھا. اس کے برخلاف سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بڑی سلطنت فارس کی تھی، جن کی اپنی ثقافت تھی، اپنے نظریات تھے، اپنے ان کے بنیادی عقائد تھے، ان کا دین تھا، اور ان کی مادی، فنی اور اقتصادی اور دیگر قسم کی ترقیاں تھیں. دوسری طرف یونان تھا جو علوم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. تیسری طرف اور ہند تھا یا اور مقامات تھے. روم تھا کہ جو طاقتور سلطنت کی تھی. ایران یا فارس جو تھا وہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا. عراق کا وہ علاقہ جو مدائن کہلاتا ہے، وہاں سے لے کے اور وسط ایشیا جو قازقستان اور ترکمانستان اور آذربائیجان وغیرہ کی ریاستیں ہیں جو کبھی روس میں شامل ہو گئی تھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ سب فارس میں شامل تھیں. افغانستان کی کوئی وجود نہیں تھا، یہ سب علاقے فارس کی سلطنت میں شامل تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ پوری دنیا پر فارس کے اثرات تھے، اور فارس کے اثرات کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں میں فارس کے عقائد کے نظریات کے اثرات بھی سرایت کر گئے تھے. اور جو عقیدہ اہل فارس کا تھا، ان کے یہاں خیر اور شر کو دو قسم کے موجودات قرار دیا گیا تھا، اور دو قسم کے موجودات اس طریقے سے قرار دیا گیا تھا کہ خیر کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ امور ہیں اور وہ مخلوقات ہیں کہ جو عالم انسانیت کی ضرورت ہیں، عالم انسانیت کا وقار ہے، عالم انسانیت کا حسن ہے، اور ان کا ہونا انسانیت کا عروج ہے. اس کے برخلاف شر وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں، وہ مخلوقات ہیں کہ جو عالم انسانیت کے لیے عیب ہیں، اور تقاضائے حسن انسانیت یہ ہے کہ ان کا وجود نہ ہوتا، ان کو ہونے نہیں چاہیے تھا. تو اب جب انہوں نے امور عالم، نظام کائنات اور مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک شرور اور ایک اخیار، ایک کا تعلق خیر سے
اور ایک کا تعلق شر سے. تو اب ان کی یہ مجبوری ہو گئی کہ وہ توحید پر کیسے باقی رہیں. اگر وہ خدا کو بے عیب پاک و پاکیزہ خیر کا صادر کرنے والا مانے تو شرور کو کہاں لے جائیں. لہذا انہوں نے اس صفت پروردگار عالم کا تحفظ کرنے کے لیے توحید پر ہی ضرب لگا دی اور یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ جتنے شرور ہیں ان کا خالق الگ ہے اور جتنے اخیار ہیں جتنے خیریں ہیں ان کا خالق الگ ہے. اب انہوں نے خیر کے خالق کا نام یزدان اور شر کے خالق کا نام اہرمن رکھا اور اس اعتبار سے دو مبدا بنا دیے تخلیق کے کہ ایک مبدا تخلیق شر اور ایک مبدا تخلیق خیر. جب ان لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی تو ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو شر جو ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے, شر کا کوئی موجد نہیں ہے, شر کا کوئی مبدا نہیں ہے, بلکہ جس چیز کو تم خیر کہتے ہو اور جس چیز کو تم شر کہتے ہو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے. اگر ہم یہ نعرہ اس معنوں میں لگائیں کہ تم خیر کہو یا شر کہو تمہاری مرضی, لیکن وہ مبدأ خلق کی طرف جب ہم جائیں گے تو وہ سوائے ذات خدا وحدہ لا شریک کے سوائے ایک خلاق عالم کے کوئی اور ذات نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے تو بات بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ خیر خیر ہے شر شر ہے اور اللہ خیر کا بھی خالق ہے شر کا بھی خالق ہے تو یہ عدالت کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ ایک اہم بحث ہے, ایک اہم فلسفہ ہے جس کے لیے ہم آپ کو ایک زحمت فکر دے رہے ہیں, یعنی آپ کے اوپر یہ فکر بار ہو سکتی ہے لیکن اس کو سوچنا پڑے گا. تو اب بات یہ ہے کہ ہماری بحث آگے بڑھتی ہے اور دوسرے نقطے کی طرف آتی ہے, بلکہ تیسرے نقطے کو ہم پہلے لے لیں دوسرے کو بعد میں لے لیں. تیسرے نقطے کی طرف کہ کیا عالم موجودات میں شر کا وجود ہے بھی کہ نہیں. تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خیر ہی خیر ہے مبدأ تخلیق کی طرف سے, شر کبھی بھی نہ ایجاد کیا جاتا ہے اور نہ ہی خلق کیا جاتا ہے. ہمیشہ خیر ایجاد کی جاتی ہے, خیر خلق کیا جاتا ہے. شر اپنا کوئی وجود رکھتا ہی نہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم فلسفے کے ایک خاص شعبے کی طرف آتے ہیں. فلسفے کی روح سے وہ چیزیں یا وہ امور کہ جو ہمارے احساس میں آ سکتے ہیں دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہیں ہم جوہر کہتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں ہم عرض کہتے ہیں. جوہر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو بے نفس ہی اپنا وجود رکھتے ہیں اور عرض ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو بے نفس ہی وجود نہیں رکھتے لیکن عدم جوہر کی وجہ سے یا کسی اور نسبی وجوہ کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں. اس کی بہت سادی سی ایک مثال دے دیں کیونکہ اس کو بہت پھیلانا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ یہ تمام مباحث جو ہیں وہ بڑی وسیع ہیں, بڑی جامع ہیں اور ہمارے
جو سامعین اور ہمارے ناظرین، ہمارے مخاطبین ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ اس گہرائی میں لے جائیں گے، ایک دم سے نہیں لے جائیں گے۔ تو دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ ایک شے ہے روشنی۔ روشنی کا علمی اور عقلی جواد موجودگی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت اور دلیل علمی طور پر، اسی طور پر، تجرباتی طور پر، مشاہداتی طور پر موجود ہے کہ روشنی اپنا وجود رکھتی ہے، لہذا ہم اسے کہیں گے کہ جوہر ہے۔ لیکن اندھیرا جس کا ہم احساس کرتے ہیں، یہ کوئی وجود نہیں ہے، اس کو ایجاد نہیں کیا گیا ہے، اس کو خلق نہیں کیا گیا ہے۔ اندھیرے کو نہ ایجاد کیا گیا، نہ وجود بخشا گیا، بلکہ روشنی کا نہ ہونا، عدم نور، فقدان نور اندھیرے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی علت ہے کہ جو مبدأ خلق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایک نسبتی یا نسبی عدمی حیثیت رکھتی ہے۔ اندھیرا خلق نہیں کیا گیا ہے، اندھیرے کو ایجاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک مثال لے لیں، ہم کہیں کہ سورج جو ہے وہ نور کا سرچشمہ ہے، سورج جو ہے وہ توانائی کا سرچشمہ ہے، سورج جو ہے وہ حرارت کا سرچشمہ ہے۔ اب اگر سورج کے سامنے کوئی شے آئے اور اس شے کا سایہ بن جائے، اس شے کا سایہ بن گیا، وہ سایہ اپنا وجود اصلی تو رکھتا ہے، لیکن اس سائے کی موجودگی جو ہے اس میں سورج کا کوئی کردار نہیں، یعنی سورج نے سائے کو وجود نہیں بخشا ہے، سایہ سبب بنا ہے، یا یہ کہیں کہ سایہ ایک سبب کا یا ایک علت کا معلول ہے جو براہ راست اس کو ایجاد نہیں کیا گیا ہے۔ سورج چمک رہا تھا، علاقہ روشن تھا، کالی گھٹا آ گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اب اس میں سورج کا کیا قصور؟ سورج کا تو قصور نہیں ہے نا، یہ اندھیرا جو ہے یہ معلول ہے اس گھٹا کی موجودگی کا۔ اب اگر ہم بات کو پھیلائیں کہ بھائی وہ گھٹا جو ہے وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی تو خلق کی گئی ہے، تو ایسی چیز خلقی کیوں کی گئی؟ تو سوال یہ کہ گھٹا کا خلق کرنا بنیادی طور پر اچھا ہے کہ برا ہے، خیر ہے یا شر ہے؟ تو جب بحث کو ہم پھیلائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ شر جس کو ہم عرض کے زمرے میں رکھتے ہیں اس کا وجود نہیں ہے، وہ بعض علتوں کے معلول ہیں۔ اس اعتبار سے کبھی بھی شر بے نفس ہی وجود نہیں رکھتا۔ اب یہ تو ہم نے ایک بحث کر دی فلسفیانہ، اب آپ آئیں ان امور پر کہ جو ہمارے مشاہداتی، مثلا ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ
زہریلے جانور، یہ جراثیم، یہ سانپ بچھو، یہ درندے، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ قدرتی آفات، یا کسی کا نابینا پیدا ہو جانا، کسی کا گونگا بہرا پیدا ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی مشاہداتی امور ہیں جن پہ بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے ایک اس کا مختصر سا جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ کیونکہ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو تلاش کرنے کے لیے کائنات کو، عالم موجودات کو ذریعہ بناتے ہیں۔ لہذا وہ نقائص جو عالم موجودات میں ہم کو اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں، ان کو ہم خالق کائنات کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ جب تک لوگوں کے اذہان میں ثانویت کا نظریہ تھا، یعنی اچھائیوں کا مبدا الگ اور برائیوں کا مبدا الگ، تو بڑا آسان تھا جواب کہ بھائی یہ سانپ بچھو، یہ جراثیم، یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ نقائص، غربت، افلاس، بیماری، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسے مبدأ خلق کی طرف منسوخ کر دی جاتی تھیں کہ جو برائیوں کا خدا ہے، جو شر کا خدا ہے، اور خیر کے خدا کو اس سے محفوظ کر لیا جاتا تھا کہ خیر و خدا کا ایسے تعلق ہی نہیں، تو وہ تو اپنی جگہ بے عیب ہے، وہ اپنی جگہ عادل ہے، وہ اپنی جگہ ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ اہرمن کی طرف سے ہیں، لیکن جب ہم نے کہا کہ اہرمن کا وجود ہی نہیں، خدا تو وحدہ لا شریک ہے، تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی ان چیزوں کو کہاں لوگ ہیں، اس کو کس کی طرف نسبت، اس کو کیسے ہم اس معیار پر لائیں کہ اسے اللہ کی طرف منسوخ کر سکیں، خدا قدوس کی طرف منسوخ کر سکیں، خدا عادل کی طرف منسوخ کر سکیں۔ تو اسی مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم پہلے یہ بات ہی کیوں نہ ثابت کر دیں کہ شر کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اب بات آ گئی اس مقام پر کہ بھائی سانپ کیوں پیدا ہوا، درندہ کیوں پیدا ہوا، بیماری کے جراثیم کیوں پیدا ہوئے، طوفان کیوں آیا، زلزلہ کیوں آیا۔ تو اب اس کا ہم آج مختصر جواب دیں گے، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ ان دو نکات کو ہی واضح کرنے میں کہیں ہمارا وقت ہاتھ سے نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شے کو آپ برا سمجھتے ہیں، مثلا آپ سانپ کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ بے نفس ہی سانپ میں کیا برائی ہے، سانپ کی خلقت میں کیا برائی ہے، سانپ کے وجود میں کیا برائی ہے، سانپ کس کے لیے برا ہے، یعنی سانپ کی برائی جو ہے وہ نسبت سے ہے، بے نفسی نہیں ہے۔ بتائیں سانپ کیا فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیا سانپ میووں کو نقصان پہنچاتا ہے، درختوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سانپ نظام کائنات میں کوئی خلل ڈالتا ہے؟ سانپ اس لیے برا ہے کہ سانپ کے زہر کے
اثر سے بعض مخلوقات کی جان جا سکتی ہے، ورنہ خود سانپ میں کیا برائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نظر میں جو چیز بری ہے وہ زندگی کا زیاں ہے، زندگی کا ضائع ہو جانا ہے، اور کیونکہ زندگی کے ضائع ہو جانے کا سبب سانپ بن سکتا ہے، اس لیے ہم نے سانپ کو برا سمجھ لیا۔ تو پہلی چیز کیا ثابت ہوئی کہ بے نفس ہی تو برائی نہیں ہوئی نا۔ برائی کہاں جا کے ہوئی؟ کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ سانپ سے کے زہر کے اثر سے زندگی ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے سانپ برا ہے۔ اب ہم اس بحث کو اگر آگے بڑھائیں کہ موت خود بے نفس ہی بری چیز ہے یا نہیں، تو بحث بہت آگے چلی جائے گی، لیکن ہم مختصراً آپ کو یہ بتا دیں کہ جب بحث کو ہم آگے پھیلائیں گے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ سانپ کی مثال اگر آپ نے لی ہے تو وہ بے نفس ہی شر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا بھیڑیا بہت بری چیز ہے، پھر کیوں بری چیز ہے؟ بھیڑیا خود بھیڑیے کے لیے برا ہے، بھیڑیا کسی درندے کے لیے برا ہے، بھیڑیا خود جنگل کے لیے برا ہے۔ بھیڑیا برا کس کے لیے؟ بھیڑ کے لیے ہے کہ بھیڑ کو کھا لیتا ہے۔ تو پھر بھیڑ بری ہے گھاس پھوس کے لیے، نباتات کے لیے، اس کو کھا لیتی۔ تو بات کیا ہوئی کہ کسی شے کا برا ہونا جو ہم اپنے حساب سے طے کرتے ہیں وہ نسبتی ہوتا ہے۔ کیا چیز کس کے لیے بری ہے؟ سب کے لیے بری نہیں ہوتی۔ جو چیز سب کے لیے بری نہیں ہے وہ بے نفس ہی شرعی نہیں۔ یہ بحث کی ابتدائی چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح جب ہم نقائص کی طرف آئے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ایک شخص اندھا پیدا ہوا، تو بھائی اللہ نے اس کو اندھا کیوں پیدا کیا؟ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے اللہ کی خلقت جو ہے اس میں صلاحیت بینائی شامل ہے۔ اللہ نے جو انسان کا وجود ایجاد کیا ہے اس میں بینائی شامل ہے، بغیر بینائی کے نہیں ایجاد کیا، اور اس کی تخلیق کے دائرے میں بینائی شامل ہے۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے تو بینائی تو جوہر ہے، بینائی اپنا وجود رکھتی ہے، نابینائی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نابینائی جو ہے اس کو خلق نہیں کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑ جائے گا کہ اللہ تو آنکھوں والا بچہ خلق کرتا ہے، اندھا بچہ پیدا ہوا تو اس کو اللہ کے علاوہ کسی نے خلق کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں زندگی گزارنے والا آنکھوں والا شخص بعض مواقع پر اپنی بینائی کھو دیتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا اندھا ہو جانا جو ہے وہ تخلیقی صفت نہیں ہے، بلکہ کسی سبب کا، کسی علت کا معلول ہے۔ وہ معلول خلق نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر پیدا ہونے سے پہلے بچہ اندھا ہو گیا تو اس کے بھی اسباب ہیں، اور وہ اسباب جو ہیں وہ نسبی ہیں، نسبتی ہیں، عدمی ہیں، تخلیقی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بحث تشنا رہ جائے، بہت تفصیلی بحث ہے، لیکن آپ اتنا ضرور ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدمی ہیں۔ اسی طرح ہم جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ ہم نے کہا کہ صاحب یہ زلزلہ کیوں آ گیا؟ اس سے تو کتنے لوگ مر گئے۔ یہ طوفان کیوں آ گیا؟ کتنے بے گناہ بہ گئے۔ یہ سیلاب کیوں آ گیا؟ کتنی فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو بات کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس کے وجود کی حقیقت کی طرف ہیں،
بھائی طوفان کیوں آتا ہے؟ طوفان نہیں آئے اگر ہوائیں تند و تیز نہ چلیں. جب تیز ہوا آندھی کی شکل میں چلی تو سمندر کا پانی جو ہے وہ بہتا ہوا اس کے ساتھ آ گیا. اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنیادی طور پر طوفان کو خلق نہیں کیا گیا، بنیادی طور پر ہوا کی رفتار کا تعین کیا گیا. اچھا، اب ہوا کی رفتار اگر سال میں مختلف نہ ہو، ہوا کی سمتیں مختلف نہ ہوں، ہوا کی تندی اور ہوا کا ٹھہرنا جو ہے اس کا کوئی نظام نہ ہو، تو اس کے بھی نتائج برے ملتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ خود اپنی جگہ خود چیز اپنی جگہ ایک حکمت رکھتی ہے. اب یہ چیزیں بری اس لیے ہوئی کہ نقصان کا سبب بنی. اگر نقصان کا سبب نہ بنتی تو بنیادی طور پر بری بھی نہیں ہوتی. اور نقصان کا سبب اس لیے بنی کہ انسان کی جاہلیت، انسان کی فکر کی خرابی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ جتنے وسائل عالم انسانیت کی تباہی پر استعمال کرتا ہے، اگر یہ سارے وسائل تعمیر پر استعمال ہونے لگیں تو نہ کبھی سیلاب نقصان پہنچائے، نہ کبھی طوفان نقصان پہنچائے، نہ کبھی آندھی نقصان پہنچائے، کوئی چیز نقصان پہنچائے گی ہی نہیں. یہ ہماری جہالت اور ہماری بیرا روی کی وجہ سے اس سے نقصان پہنچتا ہے. جب نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کو شر اور اس کو اللہ کی قدرت کا نقص بنا کے پیش کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہم نے بحث کو بہت مختصر کر دیا. کہنے کا مطلب سمیٹنے کے بعد یہی ہے کہ کوئی شر اپنا وجود رکھتا ہی نہیں. ہر شر جو ہے وہ کسی نسبت سے، کسی چیز کی عدم موجودگی سے وجود میں آتا ہے. کسی لحاظ سے بھی خود اپنا وجود نہیں رکھتا ہے. اور جب وہ خود کسی لحاظ سے اپنا وجود نہیں رکھتا ہے تو خالق کائنات کی طرف شر کی نسبت دی نہیں جا سکتی. سورہ نساء کی آیت ہے 79 یعنی 79، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، جو کچھ خوبی تم کو پہنچتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے. اور فَمَنْ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، جو کچھ بھی پہنچتا ہے تمہاری طرف برائی میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے. جتنی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، اور جتنی خرابیاں ہیں وہ تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے. دیکھیے، فرض کریں کہ آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ ہم آپ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئیں. آپ نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ بھائی آپ ہمارے گھر آئیے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارے آنے جانے کا کوئی انتظام. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انتظام کر دیں گے. ہم نے کہا ہم نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو. آپ نے کہا مسئلہ نہیں، ہماری طرف سے دعوت. ہم نے کہا نہیں بھائی، وہ آپ کی دعوت ہم کیسے قبول کریں، ہم تو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پرہیزی کھانا منگاتے. ہم نے کہا نہیں صاحب، وہ کھانے کے بعد ہمیں تو میٹھا بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میٹھا بھی آپ کے لیے انتظام کر دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا ہم پھیلتے گئے، جتنا ہم اپنے نہ آنے کے بہانے تراشتے رہے، اتنا آپ تواضع میں کشادگی اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں اور ہم کو آنا پڑا. اب بتائیے کہ ہمارے آنے میں جو صورت پیدا ہوئی وہ ہمارا کمال ہے، اس کا سہرا ہمارے سر ہے یا آپ کے؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو بلانے والے کے سر ہے سہرا.
آنے والے کا کوئی کمال نہیں. آنے والے نے تو نہ آنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ تو بلانے والے کا کمال ہے کہ اس نے بلا لیا. اب ہم دیکھیں کہ ہر نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ پروردگار عالم نے ہم کو فطرت حسنہ پر، فطرت اسلام پر پیدا کیا. پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی کا الہام بھی کر دیا. پھر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہم تم کو اچھائی کا اجر دیں گے. پھر یہ کہا نہیں 10 گنا دیں گے، 70 گنا دیں گے. پھر کہا کہ برائی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تم توبہ کرو گے تو ہم معاف بھی کر دیں گے. غرض یہ کہ اس نے ضمیر بھی دیا، اس نے ہدایت بھی کی، اس نے علم بھی دیا، اس نے نیک و بد کی تمیز بھی دی، اس نے نیکی کا شوق بھی پیدا کیا، اس نے نیکی کی جزا دینے کا وعدہ بھی کیا، اس نے برائی کا خوف بھی دلایا، عذاب سے ڈرایا بھی. اتنے اسباب فراہم کر دیے کہ اب بھی ہم نیکی نہ کریں تو کیا کریں گے؟ تو اچھائی کا جو ایک صحرا تھا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کس کو گیا، وہ تو اللہ ہی کو گیا نا. اور اگر اتنی تمام باتوں کے بعد ہم نے برائی کر لی تو یہ کس کی طرف گیا؟ یہ ہماری طرف گیا. اچھا، اسی طریقے سے یہی مثال وہ ہے جو عقیدہ جبر کے بھی مقابلے میں استعمال ہوتی ہے. عقیدہ جبر پر ہم پہلے اپنی بعض نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے آج نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ عقیدہ جبر ہو، تفویض ہو، قضاء و قدر ہو، شرور کا پیدا کرنا یا خیر و شر کا اللہ کی طرف سے ہونا یا نہ ہونا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی مباحث ہم عموماً عدل کے ذیل نہیں کرتے ہیں، عقیدہ عدل کے ذیل میں کرتے ہیں. بہرحال یہ بات ہو گئی. اب ہم اپنے میزبان سے اجازت مانگیں گے کہ آیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ اگلے نکات پر ہم بحث کریں یا ابھی یہاں ٹھہر جائیں اور لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں؟ باقی جو نکات رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ختم کر لیں، کیونکہ گفتگو ہو گئی 1 گھنٹہ اور 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو گئی گفتگو. تو اچھا، تو میں ہی کر لیتا سوال. مولانا صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ظلم کرنے والے کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ ظلم کر رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے. بات وہی ہے نا کہ یہ اس کی جہالت اور بے حسی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی نقص ہے، اور نقص کو ہم اللہ کی ذات سے منسوب کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر جس کو میں ظلم سمجھتا ہوں، یہ تو ممکن ہے کہ وہ ظلم نہ ہی ہو. دیکھیے، آپ ظلم سمجھتے ہیں، ہم ظلم سمجھتے ہیں، یا کوئی ظلم سمجھتا ہے، اس کا معیار ہم نے عقل کو قرار دیا ہے. اگر عقلا کسی چیز کو ظلم کہتے ہیں تو ہم اس کو ظلم کہیں گے، کیونکہ ہم حسن قبح عقلی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، قراردادی کے اوپر نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں. یہ تو قراردادی بات ہو گئی نا. نہیں، حق مارنا ظلم ہے نا. اگر میں سمجھ رہا ہوں میرا حق مارا جا رہا ہے حالانکہ وہ مارا نہ جا رہا ہو تو پھر تو ظلم نہیں ہے نا وہ. تو آپ کو احساس ظلم ہے، حقیقت میں ظلم کا وجود تو نہیں ہوا نا. احساس یعنی ظلم یہ سے کم ایک ہے کیا؟ قسم کی غلط فہمی، اور غلط فہمی کی بنیاد نادانی یا جہالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کم عقلی ہوتی ہے. اچھا مولانا، آپ نے کہا کہ اللہ کی عدالت کی گواہی تو اللہ کے اپنے کلام میں ہی ہے نا، کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن تو اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی، عدالت کی گواہی، ہاں، گواہی کا لفظ جو ہے وہ اللہ نے اپنے کلام میں کہا کہ اللہ نے گواہی دی ہے. یہ اللہ نے ایک خبر دیا آپ کو. اچھا، اب وہ گواہی کس شکل میں دی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر تو آج ہم نے گفتگو نہیں چھیڑی کہ اللہ کی گواہی وحدہ لا شریک ہونے کی کیا ہے. اب اس پر اگر ہم بحث کریں تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ کائنات جو ہے اس کا ایک ایک وجود، کائنات کی پوری نظامی کیفیت جو ہے، اس سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کا نظام اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. تو
نظام کائنات خود اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اگر اللہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے گواہی دی ہے تو ہم صرف نظام پر ہی نظر کر لیں تو یہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اب آپ نے ذکر کیا سورج کا اور سائے کا, تو سایہ تو مرہون منت ہے سورج کا نا, اگر سورج نہیں ہے تو سایہ ہوگا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن سوال یہ کہ کیا سورج ذمہ دار ہے سائے کے وجود میں آنے کا؟ نہیں, سورج ذمہ دار تو نہیں, لیکن سایہ بھی انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا. سایہ تو ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. سایہ سورج پر ڈیپینڈنٹ ہے, صحیح ہے, مگر مسئلہ یہ کہ سورج اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو چیزیں برائی کا سبب بن رہی ہیں یا جن سے کوئی بدی ظاہر ہو رہی ہے اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, یہ تو ہم نہیں کہتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس برائی کو خلق نہیں کیا گیا ہے, وہ عدمی. صحیح. جی ندیم بھائی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں بھیا, فرزانہ, ورنہ میں متفرق سوال میرے پاس 2-3 ہیں اور 11 بجنے میں 3 منٹ ہیں, تو ہمارے پاس کوئی 8 منٹ اور ہیں ابھی. ہمارے وہ معزز سامعین و سامعات جو سوال کرتے ہیں شاید آج موجود نہیں. نہیں ندیم بھائی جی بولیے, بسم اللہ کریں. کمنٹ ہے میرا, جی کریں. کمنٹ یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے اپنی پچھلی ڈسکشن میں جو کہا تھا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام میں کیا فرق ہے, اور ہم مومن اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم ایک تو عدالت الہی پر بلیو کرتے ہیں اور نمبر 2 امامت پر بلیو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ڈسکشن کے آغاز میں آپ نے 3 اور بھی فرق بتائے تھے اہل ایمان اور اہل اسلام میں, جس میں یہ تھا کہ جو تفکر کرے, جو سوچ بچار کرے توحید پر اور نبوت پر, یہ اس کے علاوہ 2 اور بھی آپ نے پڑھائے تھے. تو میرا تو کمنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو وہ تو صرف نام کے لحاظ سے ہوتے ہیں, ہم نے تو کوئی تدبر یا تفکر نہیں کیا عدالت توحید پر یا نبوت پر. جی ہاں, بات یہ ہے کہ یہ ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میں جہاں فرق کیا گیا ہے وہاں کی ایک قرآن کی آیت کی کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, اس کے اوپر بات کی تھی. اور ایک بات کی تھی اصول ایمان اور اصول دین کے سلسلے میں. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ تینوں جمع ہوں تو مومن ہوگا, بلکہ ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر آپ اس کو مومن قرار دیتے ہیں. تو ہم عموماً جب کسی کو مومن قرار دیتے ہیں تو اسی کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں کہ وہ عدالت اور امامت کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا مولانا, میرے پاس متفرق سوال ہیں 1-2. ایک تو پہلے بھی یہ سوال کیا جا چکا ہے, لیکن پھر میں نے پڑھا سورہ رحمان کے اندر کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو ہیں وہ خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں تمہارے لیے, تو خواتین کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے بات وہی والی ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیے, ہمیں معاد پر وہ کہ ہم گفتگو سے آغاز کر چکے ہیں, لیکن عالم آخرت کے اوپر ابھی ہماری گفتگو سیر حاصل نہیں ہوئی تھی. صرف اس کا جواب قرآن سے آپ سن لیں کہ جس طرح آپ نے سورہ رحمان کا تذکرہ کیا, آپ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں. ہاں, 3 قسم کے گروہ ہیں, جی ایک دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, ایک آگے بڑھ جانے والے. تو جب حوروں کا تذکرہ سورہ واقعہ میں آیا ہے تو صرف ایک ہی گروہ کے لیے آیا ہے, جبکہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ بھی مومنین ہیں, متقین ہیں, بہترین صفات کے حامل ہیں, لیکن ان کو اس زمرے سے نکال دیا گیا ہے. یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے لیے یہ بات کی گئی. اچھا, تو ایک چیز تو یہ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی گہری بحث کرنا پڑے گی. حور العین ایک لفظ استعمال ہوا, یا آپ نے جیسے سورہ رحمان کی بات کی جس کا ترجمہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوا, تو یہ حور العین ہے کیا چیز؟ ہم اس کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں, یہ ایک زاویہ نہیں ہے. اس کو اگر ہم ایک
वजूद की हैसियत से देखते हैं कि हूर का वजूद क्या है, तो फिर ये वाला मसला मर्द या औरत वाला ये सब हल हो जाएगा। अच्छी बात है। ये सूरह वाक़या का आपने जिक्र किया, सूरह वाक़या में भी एक जगह जो तर्जुमे में मैंने पढ़ा कि वो ये था कि जो बहुत से लोग अगले लोगों में से होंगे और कुछ आखिर दौर के होंगे। तो ये आखिर दौर में तो हम ही लोग हैं, इसमें तो कुछ ही अगर होंगे तो फिर तो हाँ नहीं, वो तो आप आगे जो जा रहे हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीना व सुल्लतुम मिनल आखिरीन में, वहां नहीं जाएं, उससे पहले जाएं, उससे पहले जहां पर 3 ग्रुप हैं वहां की बात करें। अच्छा ठीक है जी। किसी के पास सवाल है कोई? अगर नहीं है तो मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल करने लगा। एक छोटा सा और सवाल कर लूं? जी बिस्मिल्लाह करें। बस वो सवाल नहीं है बल्कि डेफिनेशन पूछनी है कि तकवीन, आलिम तकवीन और आलिम तशरीह, तकवीनी और तशरीह, इसकी जरा तर्जुमा या डिफाइन कर दें जरा आसान अल्फाज में। अच्छा ठीक है, वो हम कह देते हैं। अभी हमने वो सूरह वाक़या की तरफ इशारा किया, सुल्लतुम मिनल अव्वलीना व क़लीलुम मिनल आखिरीन। अच्छा, तो ये जो हमने तकवीन और तशरीह की बात आप फरमा रहे हैं, बात ये है कि हम बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, इंशाअल्लाह तकवीन और तशरीह पर दूसरे मज़ामीन में हम इसको कोशिश करेंगे कि वाज़ेह कर दें। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि बहुत से उमूर वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है, जैसे बारिश का बरसना, ज़मीन की गर्दिश, सूरज का चमकना, या और बहुत से उमूर जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से है, उसमें बंदे का कोई दखल नहीं है, वो निज़ाम कायनात का हिस्सा है। इसी एतबार से हम उसको तकवीन कहते हैं। जैसे आपने कौन और मकान का लफ्ज़ सुना, पागल वो इतनी तफसील में भी नहीं है, तो वो उमूर अल्लाह के हैं। और कुछ उमूर वो हैं कि जिनका अल्लाह बंदों को हुक्म देता है। तो जिन चीज़ों का अल्लाह बंदों को हुक्म देता है, वो उमूर अंजाम देने की सलाहियत, कुदरत और इख्तियार भी देता है। तो जिन चीज़ों को अंजाम देने की सलाहियत, मलेका, कुदरत, इख्तियार इंसान को देता है और इंसान से ये चाहता है कि वो इस काम को अंजाम दे, उनको हम उमूर तशरीई कहते हैं। तो उमूर तशरीई वो हैं जिनमें इंसान मुख्तार है, उमूर तशरीई वो हैं जिनमें इंसान को जवाबदेही है। उमूर तकवीनी की ना जवाबदेही है और ना ही उसमें इंसान आज़ाद है, बल्कि उसमें मजबूर है। तो उमूर तकवीनी और उमूर तशरीई की ये बहुत ही सादी सी हमने तारीफ कर दी। अब इन दोनों का मिलाप कैसे होता है, दोनों चीज़ें कैसे मिलती हैं, ये हमने गालिबन पहले बताया था, आज फिर बता देते हैं कि देखिए ये अम्र तशरीई है कि आप रिस्क कहाँ से कमाओ। अब ये और बात है कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हलाल और पाकीज़ा कमाओ, देखना हराम पे कमा सकते हैं, आपको इख्तियार है, वो यहाँ पर तशरीई उमूर है, लिहाजा अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपको इख्तियार है कि आप क्या खाएं, आपको इख्तियार है कि आप अपनी ग़िज़ा का इंतखाब कर लें, आपको इख्तियार है कि आप ग़िज़ा का निवाला बना लें, आपको इख्तियार है कि आप ग़िज़ा को मुँह में रख लें, आपको इख्तियार है कि आप निवाले को चबा लें, आपको इख्तियार है कि आप निवाले को निगल लें। ये सब उमूर तशरीई थे। निगलने के बाद आपका इख्तियार खत्म। अब जो कुछ होगा वो परवरदिगार आलम के इज़्न से होगा। उसका इंहिज़ाम, उसका खून बनना या उसका ग़िज़ाई अज्जा बनना या उससे तवानाई बनना या उससे दीगर चीज़ों का वजूद में आना या पूरा निज़ाम हाज़मा से गुजरना, ये सब जो है ये उमूर तकवीनी है। अब इसमें आपका इख्तियार है ना आपकी जवाबदेही है। तो खाने तक, निगलने तक तशरीह था, निगलने के बाद तकवीन हो गया। ये एक मुख्तसर सा हमने खाका बयान कर दिया, बाकी इंशाअल्लाह कभी और तफसील से बता देंगे। जी शुक्रिया। अच्छा मौलाना, मेरे पास एक सवाल है और मैं कुछ कर लेता हूँ अभी आपसे। दुनिया में हर घर में और हर इदारे में और हर मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि मेरी इताअत करे। बीवी चाहती है कि मियाँ मेरी इताअत करे, मियाँ चाहता है कि बीवी मेरी इताअत करे। अंजुमन में हर एक आदमी चाहता है कि मैं सदर बन जाऊं और मेरी सब इताअत करें। क्रिकेट की टीम में हर एक आदमी चाहता है कि मैं कप्तान बन जाऊं। तो इताअत जो है वो तो सबसे बड़ा इशू है ना।
اب قرآن میں ہر نبی نے یہ کہا کہ تم میرے اللہ کی اطاعت کرو اور میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا, تم بس میری اطاعت کرو. بھائی تو اطاعت اگر میں تمہاری کروں تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ ہاں بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اتنی عظیم اور اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک فخلقتک لأجلک. اے بنی آدم، یہ ہم نے حدیث قدسی سے پہلے بھی بعض مواقع پر آپ کے سامنے پڑھی. ہم نے ہر شے کو تیرے لیے پیدا کیا ہے لیکن تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنے لیے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اصول معرفت، اصول تقرب اور اس خاص مقام اور ہدف تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے متعین کیا ہے. اور اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہو. یہی ہے توحید کا درس، کہ ہماری بندگی کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ سوائے خدا کے کسی اور کی طرف نہ جھکنے پائیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری اطاعت کریں، لوگ ہمارا لوہا مان لیں، لوگ ہماری تعریف کریں، تو گویا ہم بندگی پروردگار عالم سے باہر نکل کے بندگی نفس کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ شے ہے جو ہمیں توحید سے باہر نکال دیتی ہے. تو توحید یہ ہے کہ انسان اطاعت سوائے اللہ کے کسی کی نہ کرے. وہ توحید اطاعت میں ہم نے توحید افعالی کے ذریعے بیان بھی کیا تھا. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ رسول اپنی اطاعت کی بات کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول اپنی اطاعت کی بات نہیں کی. کلام الہی اللہ یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یعنی بنیادی طور پر اطاعت جو واجب ہے بندے پر وہ اللہ کی ہے، لیکن اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ جب حکم آئے تو اس پر عمل کرو، جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو. اگر ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، جس چیز سے آپ روکیں گے اس سے ہم رک جائیں گے، جہاں آپ بھیجیں گے وہاں چلے جائیں گے، جہاں جانے کو منع کریں گے وہاں نہیں جائیں گے. یہ ہے اطاعت. تو اللہ کیونکہ اپنے بندوں کو براہ راست احکامات جاری نہیں کرتا بلکہ انبیاء اور رسول کے ذریعے جاری کرتا ہے، اور اب فی الزمانہ جو ہے وہ نبی آخر جو ہیں انہی کے ذریعے شریعت مکمل ہوئی ہے. تو اب پروردگار عالم کی اطاعت کرنے کے لیے اگر ہم انتظار کریں کہ اللہ ہم سے کہے کہ جھوٹ نہ بولو تو ہم نہیں بولیں گے، اللہ ہم سے کہے کہ حرام نہ کھاؤ تو ہم نہیں کھائیں گے، اللہ ہم سے کہے کہ ظلم نہ کرو تو ہم نہیں کریں گے، تو اللہ خود نہیں کہے گا، رسول کے ذریعے کہلوائے گا، اپنے اولیاء اور اوصیاء کے ذریعے کہلوائے گا. اور ان کی اطاعت در اصل ان کی اطاعت نہیں بلکہ اللہ ہی کی. نہیں تو یہ پھر مسکنسیپشن ہے نا کہ میں اس کام کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، تم بس میری اطاعت کرو. تو لگتا یہ کہ بھئی آپ مجھ کو فالو کر رہے ہیں. آپ ایکچولی حالانکہ گاڈ خدا کو فالو کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ لگتا یہ کہ بھئی میں تو فری سروس پرووائڈ کر رہا ہوں لیکن تم میری اطاعت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بس اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا اجر یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو. اب وہ پلٹ کے کہے گا اللہ نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا، میں کیسے کروں؟ صحیح. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری کر لو وہی اللہ کی. صحیح، ٹھیک، اچھی بات ہے. اچھا یہ 1 گھنٹہ اور پورا 1.5 گھنٹہ ابھی ہو گیا. کسی کے پاس سوال کوئی ہے تو کر لیں، آپ کے پاس آخری موقع ہے. مولانا یہ حضرت علی کو خلیفہ بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ. جی تو وہی خلیفہ اس پیریڈ میں بھی تھے 23 سال میں، پروفٹ کے مرنے بات انتقال یہ کے بعد سے لے ہے کے 40 کہ تک. ہاں بات یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ خلف سے بنتا ہے، بعد میں آنے والا ہے. ہم اس شخص کو اس کا خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے فرائض کو انجام دے. جیسے مثال کے طور پر ایک بستی میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا، وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا.
اب اگر وہ ڈاکٹر کسی وجہ سے وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے یا مر جائے تو اس کے خلیفہ کی یعنی اس کے جانشین کی اس کے نائب کی ضرورت پڑے گی. اور ڈاکٹر کا نائب جو ہے وہ ہم چاہیں کہ کسی انجینئر کو بنا دیں, اس کو بٹھا دیں ڈاکٹر کی جگہ, کسی وکیل کو بٹھا دیں ڈاکٹر کی جگہ, تو وہ خلافت نہیں کر پائے گا, ڈاکٹر کی خلافت نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے انجینئرنگ بہت اچھی کر لے گا, وکالت بہت اچھی کر لے گا, لیکن خلافت ڈاکٹر نہیں کر پائے گا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ معصوم کا خلیفہ معصوم ہے, صاحب علم لدنی کا خلیفہ صاحب علم لدنی ہے, معلم کتاب و حکمت کا خلیفہ معلم کتاب و حکمت ہی ہے, تو اس اعتبار سے رسول کو مبعوث کیا گیا یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ ہے رسول کی ذمہ داری, رسول کا منصب. اب خلیفہ رسول وہ ہوگا جو ان کاموں کو انجام دے, چاہے وہ حکومت کرے چاہے نہ کرے. تو ہاں صحیح ہے, اس کا مطلب یہ کہ تمام 12 امام بھی خلیفہ ہیں, سب خلیفہ اسی لیے ہیں کہ حکومت تو اور کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے حضرات و خواتین, اب آپ کے پاس کیونکہ سوال کوئی نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اس آج کی حد تک, اور جو 2-1 پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگرام میں, اور انشاءاللہ عدالت کے موضوع کو سمیٹ لیں گے اگلے پروگرام میں. تو آپ سب حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ, اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج بھی ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی عدالت کے موضوع پہ. تو اجازت چاہتے ہیں مولانا آپ سے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بڑا اچھا موقع فراہم کیا ہمیشہ. اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا, ہمیں امید ہے کہ ہمارے مستقل سامعین جو ہیں وہ ایک سفر طے کر رہے ہیں, اور بہت جلدی وہ اس مقام پر آ جائیں گے کہ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا اور موقع دیا, زندگی دی, تو ہم ضرور آگے بڑھیں انشاءاللہ. اچھی بات ہے, بہت بہت شکریہ. تو بس ہم اس دعا کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کریں کہ پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ لوگوں کو ہر بلا ہر آفت سے دور رکھے, اور آپ کی جو صحیح ہے اس کو قبول کرے, اور مزید مواقع آپ کو فراہم کرے انشاءاللہ. اگلے رہے گا انشاءاللہ. بہت اچھا تھا آج کا. خدا حافظ. خدا حافظ.